مرج العیون کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی تیز رفتاری کے ساتھ قلعہ یعقوب کی طرف بڑھا۔ صلیبی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ والی مصر ایک خوفناک ارادے کے ساتھ ان کی طرف یلغار کر رہا ہے۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے شراب پیے ہوئے تھے اور مسلمان سپاہیوں کو پھانسی دے کر چوراہوں پر لٹکانے کے لیے تختے اور لکڑی کی بلیاں جمع کر رہے تھے۔ اچانک صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کسی آفت ناگہانی کی طرح ان کے سروں پر جا پہنچے۔ عیسائی فوجی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر بدحواس ہو گئے۔ پھر انہوں نے بھاگ کر قلعہ کے دروازے بند کر دیے۔ محاصرہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی قلعے کی فسیل کا جائزہ لیتا رہا، جو بظاہر زیادہ مضبوط نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتیجتاً والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فسیل کے برابر کچی زمین میں سرنگ لگائیں۔ پھر جب سرنگ لگائی جا چکی تو والی مصر نے سرنگ میں لکڑیاں بھرنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں نے جو تختے اور بلیاں مسلمان سپاہیوں کے لیے تیار کیے تھے، انہیں کاٹ کر کھودی ہوئی سرنگ میں بھر دیا گیا۔ پھر ان لکڑیوں پر نفت یعنی مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ 2 دن تک شعلے بھڑکتے رہے مگر قلعہ یعقوب کی فسیل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ لمحہ بڑا فکر مند تھا، کیونکہ شاہ یروشلم بھی اپنی منتشر فوجوں کو جمع کر کے قلعہ یعقوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قلعہ یعقوب کے عیسائی سپاہی فسیل پر کھڑے مسلمانوں کی ناکامی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے استہزائی عمل پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ وہ 11-12 سال کی عمر سے سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا رہا تھا، اس لیے ایسے بے شمار کھیلوں اور تماشوں کا عادی تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے ان فوجی ماہرین سے مشورہ کیا جو قلعوں اور فسیلوں کی تعمیرات کا وسیع علم رکھتے تھے۔ بہت غور و فکر کے بعد ایک ایسے ہی ماہر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، امیر محترم، میرا خیال ہے کہ فسیل کی بنیاد ہمارے اندازے سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اگر ہم سرنگ کی مزید کھدائی کریں تو انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس ماہر نے والی مصر کو یہ تدبیر بھی بتائی کہ سرنگ میں لگائی ہوئی آگ بجھا دی جائے، پھر بجھی ہوئی لکڑیاں نکال کر سرنگ کو پانی سے بھر دیا جائے۔ اس طرح مٹی گیلی ہو کر نرم ہو جائے گی اور پھر آسانی کے ساتھ کھدائی کا کام جاری رکھا جا سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے عجیب اعلان کیا، جو فوجی 1 مشک پانی لائے گا اسے 1 دینار بطور انعام دیا جائے گا۔ والی مصر کے اس اعلان نے سپاہیوں میں نیا جوش پیدا کر دیا۔ پھر چند مشکیزوں سے سرنگ کی آگ بجھا دی گئی، پھر آدھی جلی ہوئی لکڑیوں اور کوئلے سے سرنگ کو صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اتنا پانی لائے کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ پھر چند گھنٹے انتظار کیا گیا کہ زمین جتنا پانی جذب کر سکتی ہے اپنے اندر جذب کر لے۔ چند گھنٹوں کے بعد پہلی سرنگ کو مزید گہرا کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر دوسری سرنگ کھودنے کا کام کا آغاز کیا گیا۔ پھر شام تک دونوں سرنگوں کی کھدائی جاری رہی۔ دوسرے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد والی مصر نے قلعہ یعقوب کی فسیل گرانے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی۔ پہلے دونوں سرنگوں میں نفت یعنی مٹی کا تیل ڈالا گیا۔ جب وہ تیل پوری طرح مٹی میں جذب ہو گیا تو دونوں سرنگوں میں سوکھی لکڑیاں بھر دی گئیں، پھر ان پر تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ یہ نئی تدبیر بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی قلعہ یعقوب کی مضبوط ترین فسیل کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ یہ 30 اگست 1179 عیسوی کا یادگار دن تھا جب صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ یہ قلعہ پورا 1000 صلیبی فدائین فرینکس کے قبضے میں تھا، جو شاہی یروشلم کی طرف سے تازہ دم فوجی کمک آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر بدقسمتی سے موت ان کے سروں پر آ پہنچی۔ فرینکس نے تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کیا، مگر اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ جب اس مزاحمت میں 100 کے قریب فرینکس قتل ہو گئے تو باقیوں نے ہتھیار ڈال کر صلاح الدین ایوبی سے اپنی زندگی کی امان طلب کی۔ اس سے پہلے والی مصر نے کئی جنگوں میں گرفتار ہونے والے ہزاروں صلیبیوں کو معاف کیا تھا، مگر فرینکس جیسے جنونیوں اور خون آشاموں کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ نتیجتاً صلاح الدین ایوبی نے 900 فرینکس کو قتل کرا کے قلعہ یعقوب کے گہرے کنویں میں ڈلوا دیا۔
اس موقع پر شاعر علی دمشقی نے بڑے عجیب اشعار کہے تھے، جن لوگوں نے حلف اٹھانے کے باوجود عہد شکنی کی، ہم انہیں ایسے مکان میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو ایک عظیم پیغمبر کے نام سے موسوم ہے۔ علی دمشقی کا اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف تھا، کیونکہ اللہ کے انہی برگزیدہ پیغمبر کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا تھا۔ آگے چل کر شاعر علی دمشقی کہتا ہے، صداقت ایمان کا حصہ ہے، اس لیے میں تمہیں صدق کے دل سے نصیحت کرتا ہوں کہ یعقوب کا مکان خالی کر دو، کیونکہ یوسف آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا خاندانی نام یوسف تھا۔ اسی نسبت سے علی دمشقی نے اپنے اشعار میں یہ دونوں حوالے پیش کیے تھے۔ پھر اس وقت تمام مصری سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب صلاح الدین ایوبی نے قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے قلعہ یعقوب کے انہدام کا سبب پوچھا تو صلاح الدین ایوبی نے بس اتنا ہی کہا کہ آئندہ بھی یہ کانٹا کھٹکتا ہی رہے گا، اس لیے اسے جلا کر خاکستر کر دینا ہمارے مفاد میں ہے۔ پھر قلعہ یعقوب کے در و دیوار ڈھا دینے کے بعد باقی ساز و سامان پر نفط چڑھ کر آگ لگا دی گئی۔ مصری لشکر ایک بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتا ہوا دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، اور گرد و نواح میں بسنے والے عیسائی بڑی حیرت و نا امیدی کے ساتھ قلعہ یعقوب سے بلند ہونے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر جب نگراں شاہ یروشلم اپنے لشکر کے ساتھ محصور فرینکس کی مدد کرنے کے لیے قلعہ یعقوب پہنچا تو وہاں سیاہ پتھروں کے ڈھیروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہما، پھر ہمس، پھر مرج العیون، اور اب تباہ شدہ قلعہ یعقوب۔ یہ ریمنڈ کی مسلسل چوتھی شکست تھی۔ اپنی رسوائیوں اور ناکامیوں کو یاد کر کے ریمنڈ پاگل سا ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اے خداوند خدا، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیو جب تک میں قلعہ یعقوب کی طرح دمشق اور مصر کے قلعوں کو بھی کھنڈر میں تبدیل نہ کرا دوں۔ جب ریمنڈ کی شکست فاش کی خبر موصل اور حلب پہنچی تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں درباروں پر موت کا سا سناٹا چھا گیا ہے۔ سلطان ملک صالح اس وقت اپنے تخت پر بڑے غرور و شان سے بیٹھا تھا۔ اس تخت میں ہیرے اور دیگر زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا تخت بہت سادہ تھا، جس میں دور خلافت کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد جب سلطان ملک صالح ان کا جانشین قرار پایا تو وہ فوری طور پر اس تخت کو دربار سے اٹھوا کر اس کی جگہ نیا تخت آراستہ کرانا چاہتا تھا۔ جب سلطان کی والدہ رضی خاتون نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو ملک صالح نے اس سادہ سے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، یہ کوئی بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ بیٹے کا جواب سن کر رضی خاتون نے نہایت برہم لہجے میں کہا، تمہارے والد محترم انسانوں کے بادشاہ نہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، بندگان خدا کے حقوق کے محافظ و نگہبان، اس لیے رعایا عقیدت و محبت سے انہیں سلطان عادل کہہ کر پکارتی ہے۔ اس لکڑی کی بظاہر کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے، مگر اس تخت پر ایک پاک باز انسان بیٹھا کرتا تھا جس کی روحانی تاثیرات اس میں جذب ہو گئی ہیں۔ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا وہ سلطان عادل کے فیض روحانی سے بہرہ مند ہوگا اور حق تعالیٰ اسے معرکہ حیات میں سر بلند رکھے گا۔ یہ کہہ کر رضی خاتون نے انتہائی سخت لہجے میں بیٹے کو تنبیہ کی، میرے جیتے جی یہ تخت دربار سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ سلطان ملک صالح اس وقت 11 سال کا تھا، اس لیے والدہ کی دھمکی سے خوف زدہ ہو گیا، مگر رضی خاتون کے انتقال کے فوراً بعد ہی سلطان ملک صالح نے سلطان نور الدین محمود کا تخت اٹھوا کر پرانے سامان کے انبار میں رکھوا دیا اور اس کی جگہ نیا تخت بنوایا جس میں ایرانی بادشاہوں کے تخت جیسی صنعائی اور کاریگری نظر آتی تھی۔ آج سلطان ملک صالح بڑے متکبرانہ انداز میں اسی تخت زرنگار پر بیٹھا تھا کہ اسے صلاح الدین ایوبی کی مسلسل فتوحات کی خبریں دی گئیں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان ملک صالح پر درد کولنج کا ایسا دورہ پڑا کہ جس کی شدت سے والی حلب تخت پر بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگا، پھر دربار ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب یہی خبر والی موصل سیف الدین کو سنائی گئی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا
اسے یوں محسوس ہوا جیسے صلاح الدین ایوبی شمشیر بے نیام کیے موصل کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیف الدین نے اس تہماتی خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے حد سے زیادہ شراب پی لی۔ کثرت بادہ نوشی سے اس کا جگر تباہ ہو چکا تھا۔ تمام درباری طبیب پہلے ہی والی موصل کو شراب ترک کرنے کی ہدایت دے چکے تھے کہ آئندہ اس حرام شیز کے چند گھونٹ بھی اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتے ہیں، جس کا فوری طور پر نتیجہ برآمد ہوا کہ سیف الدین گم سم رہنے لگا۔ مگر شاہ یروشلم ریمنڈ کی شکست فاش نے سیف الدین کو اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک شراب پیتا رہا جب تک بے ہوش نہیں ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں فرشتہ اجل نے والی موصل کی سانسیں غصب کر لیں۔